بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول دانا سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملیں گے۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول دانا کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو پکار رہے ہیں۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول دانا نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں۔ تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول دانا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئے۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول دانا بولے، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں۔ اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ 4 کیا، میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ عبداللہ نے بے صبری سے کہا۔ تو پھر سن، بہلول دانا کہنے لگے، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول دانا بولے، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ عبداللہ نے اعتراف کیا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کیجئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا۔ بہلول دانا نے کہا، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ بہلول دانا بولے، عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ نادم ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ اب تیسری شرط بھی بیان کیجئے۔ بہلول دانا بولے، بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسے ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغائب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ بہلول دانا کہنے لگے، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر جا، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے؟ شیخ بہلول جی، آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی ہے؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی۔ تو پھر اے دانش مند، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا،
गुनाहों के बीच में किसी वक्त भी मलकुल मौत सामने आन खड़ा होता है, फिर एक सांस की भी मोहलत नहीं मिलती। जैसा कि खुदावंदे आलम ने फरमाया है, जिस वक्त मौत आएगी तो ना घड़ी भर की देर होगी ना जल्दी। तो ए अब्दुल्ला, तू कब गफलत से होशियार होगा? देख, गुरूर से दूर रह और आखिरत की फिक्र कर। लंबा सफर सामने है और उम्र बहुत मुख्तसर है। जो काम और अमले खैर आज हो सकता है वो आज ही कर लो। क्या खबर तू कल को ना देख सके। जो वक्त हाथ में है वही गनीमत है। अमले खैर की सूरत में आज ही आखिरत का तोशा अपने हमरा ले ले, ऐसा ना हो कल पछताना पड़े। अब्दुल्ला का सर झुकता चला गया और उसकी जुबान को चुप लग गई। बेलोल दाना ने कहा, अब्दुल्ला, तुमने खुद ही मुझसे नसीहत करने की फरमाइश की थी जो तुम्हें राह निजात दिखा दे। तुमने अब सर क्यों झुका लिया है? तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों पड़ गया है? तुम आज मेरे सामने लाजवाब हो गए हो, तो जब कल रोजे हशर तुमसे पूछगाछ होगी तो क्या जवाब दोगे? जहां इस दुनिया में ही अपना हिसाब साफ करो ताकि कल के खौफ से पनाह में रहो। अब्दुल्ला ने झुका हुआ सर उठाया और सच्चाई से बोला, जनाब शेख बेलोल, मैंने आपकी नसीहत को दिलो जान से सुना है। आपने मुझे अपना मुरीद बना लिया है। लोग तो आपको यूं ही दीवाना कहते हैं, वरना कौन नहीं जानता कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मोहब्बत ने आपको जगाना रोजगार बना दिया है। आप पागल नहीं, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। बेलोल दाना ने अपनी गुदड़ी उठाई और ये कहते हुए चल पड़े, बंदे को लाजिम है कि जो कुछ करे खुदा के हुक्म से करे और जो कुछ कहे सुने खुदा के हुक्म से, क्योंकि वो बंदगी का दावा रखता है और खुद को खुदा का बंदा कहता है। अजीज दोस्तों, औलिया अल्लाह के वाकयात इसलिए शेयर किए जाते हैं कि उनके अंदर एक दर्स और हिकमत छुपी होती है जो हमारे लिए एक सबक होता है। इस वाकये के अंदर भी हमारे लिए एक सबक है कि हम जिंदगी में जो काम भी करें वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमात के मुताबिक होने चाहिए, ताकि हम इस जिंदगी में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत की जिंदगी में भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।